یہ میلاد کیا صحابہ کرام نے بھی منایا جو ہم مناتے ہیں؟ اس وسوسے کی کاٹ کے لیے ایک بہت پیاری حدیث پاک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک محفل میں تشریف لائے تو ارشاد فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جو اللہ پاک نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس پر اس کا ذکر و شکر کریں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ پاک کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کے تشریف لانے کی نعمت اور اللہ پاک کے اس احسان پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ حوالہ سنن نسائی جلد 8 پیج نمبر 249۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی ہمارے مطلب کچھ بھی کر ڈالے، ہمارا جشن ولادت ہمارے دل سے کبھی نہ نکلے اور زبان پر بھی جاری رہے، ہمارے ذہن پر بھی غالب رہے، ہمارے کردار پر بھی غالب رہے اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اس کی تعلیم جاری رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے۔ ہم جو میلاد مناتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کرتے ہوں، کوئی ڈول بھی بجاتے ہوں گے، کوئی باجے بھی بجاتے ہوں گے، غلط کرتے ہیں، ہم تو ان کی تائید کبھی بھی نہیں کرتے، ہم تو ان کا رد ہی کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم جو جمع ہوئے ہم میلاد کرنے کے لیے جمع ہوئے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے حبیب کا ذکر خیر کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ تو یہی تو میلاد منانے کا جو طریقہ ہے الحمدللہ، تو یہی تو میلاد ہے۔ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں؟ کیا گلے میں کوئی معاذ اللہ ڈھول پہنتا ہے، کوئی بنسری بجاتا ہے؟ نہ، ہمارے علماء ذکر میلاد کر رہے ہوتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، سنتیں بتا رہے ہوتے ہیں، نمازوں کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ بھی میلاد غلط ہے تو پھر صحیح کہاں سے لائیں گے؟ صحابہ میلاد منایا، بس ایتھے آکے سوئی رکی ہوئی ساری دنیا دی، صحابہ منایا، میں آگے نہیں جی لیٹا صدیق اکبر چھپائے سنگار، باقی حضور نے سارا مال دے دیتے، لیٹا کیا حضور ہے نہیں دینی، تے دو دیگاں دے چاول چھپائے سنگار، اے نہیں دینی ہے، باقی سارا تے پھر صحابہ انگوٹھے چمے، میں آگے جڑے پیشاب پی گئے انہاں انگوٹھے نہیں سن چمے۔ مولوی ملوانے بیچارے کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے؟ تو ساڑی قوم کہندی فلانا ملہ کہہ رہے سی، میں آگا اس ملے کو چھوڑ، حضور سے پیار کر، حضور سے پیار کر، حضور نال انے واہ پیار کر۔ تو جیڑا بندہ ویسی فطرت تک گندہ ہوئے، حضرت میں جب پڑھنا نا سورہ منافقون کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انہاں آگے کیا جی اسی گواہی دین دیا تے تسی اللہ دے رسول ہو، واللہ یعلم انک لرسول، فرمایا اللہ جاندا ہے، اللہ نے اپنا حبیب بھیجا جو ہے، لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ کہندا کہ میں خود گواہی دیندا رب کہ اے جھوٹے، یا اللہ اے کہتے رہن تیرا نبی ہے پھر کو کیا جھوٹے؟ فرمایا انج گل نہیں بندی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے انج منن جویں ابو بکر منیا، عمر منیا، عثمان منیا، علی منیا۔ ہاں جی اس اے گل ہے اصل، جس گل ہوتے جھگڑا ہے ساڑا، ادھی راتی بھی ہوتے بیٹھے تھے کئی ہیں جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا صحابہ بورڈ نہیں سی لایا جڑا لگا، اے بھی بورڈ نہیں سی، واقعی نہیں لایا، صحابہ بورڈ نہیں لائے، لیکن سمندرہ میں گھوڑے سٹ دیتے سے، ادھی راتی تمبو تھلے نہیں سن بیٹھے، کیوں جی؟ تو تمبو تو انہوں کو کپڑے پان دے بھی نہیں سن، لیکن یہ بھی نہیں کدی گلہ کیتا، حضور کپڑے بھی اسلام نے نہ دیتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں جنگ خندق کے میں زمین نال لیٹے ہوئے ایسی اتنی سردی لگی ہوئی سی، حضور تشریف لائے، فرمایا کون؟ میں حذیفہ، فرمایا اٹھو 50,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ، کہندے ٹھنڈ اتنی سی تے میں تو حضور دا استقبال بھی نہ کر سکیا، تو پھر بھی نہیں کیا حضور کسی صحابی کوئی چادر لے کے دے دو، میں نے بڑی ٹھنڈ لگی ہے میں چل پے، تو جلیا کیتا مولی خادم گڈی وچ بیٹھ کے آیا، تتی گڈی وچ، تسی بھی تتی جگہ بیٹھے ہو، تے بڑا احسان کیتا جی سویرے 2 گھنٹے محفل لیٹ ہو گئی، اے کیڑی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جناب 2 گھنٹے نہیں ساری زندگی بھی ہوئے تے اسی حضور دا ذکر سنا واسطے چاہے۔ توجہ ہے کہ جس طرح مرتب جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں،
اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں، مرور زمانہ کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بک، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا۔ اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے لفظ صریح لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی۔ اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، من علینا ربنا ام بعث فینا محمد۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے، لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے، لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو۔ حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ان سے قسم مانگی، مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے قسم مانگی ان سے، اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے، تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیے آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں، اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے، چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں، کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں، تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی دوستوں کے لیے اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عنوان چھیڑ لیں، فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں،
تو اس میں کوئی کباہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باصارت کی خوشی منا لینے میں بھئی خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے تو منا لو، ختم بات. نہیں ہوئی تو ہے منائیں گے نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ دوغلی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. بھئی بات یہ ہے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام نے کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا؟ پیارے ساتھیوں آپ ذرا غور کرو، یہ اس قسم کے لایانی اعتراضات بالکل بے معنی اعتراضات ہیں. یہ کیا کسی کی پیدائش کی خوشی کے بارے میں اس قدر آپ نے جتنا میلاد النبی شریف کی ٹو میں لوگ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ رک جائے، یہ مجھے بتائیے کیا اتنے اعتراضات آپ نے اپنی زندگی کے کسی اور مسئلے میں بھی کیے ہیں؟ سوچیں سے غور تو کریں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کہے کہ مسلمان ہیں. ایک میلاد النبی شریف کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر ہزاروں اعتراضات آ جاتے ہیں، اور ویسے ہم دنیا کے اندر گردناتے پھرتے ہیں، جو چاہتے کرتے پھرتے ہیں، کوئی اعتراض ہی نہیں ہمارے ذہن کے اندر. حالانکہ ہمارے مسائل دین سے متعلق ہیں، مذہب سے متعلق ہیں، اسلام سے متعلق ہیں، ہمارے ایمان سے متعلق ہیں، مگر کبھی اس انداز میں ہم نے ٹو نہیں کی. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک میلاد النبی شریف کا مسئلہ آتا ہے تو ہر طرف سے جناب میری بھرمار ہو جاتی ہے، کبھی ایس ایم ایس ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. کیا ہے میرے ساتھیوں؟ حضور علیہ السلام کی میلاد لباس سعادت میرے آقا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ ہر پیر میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میری پیدائش میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اس دن میں میری پیدائش میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا کیوں تھا یہ؟ انہوں نے ایک بار نوٹ کی تھی نا کہ میرے آقا ہر پیر میں روزہ رکھ رہے ہیں. یہ بات نوٹ کی تھی نا انہوں نے، جب یہ پیر کا دن آتا ہے حضور علیہ السلام روزہ رکھ لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ایک بار نوٹ کی تھی. پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہی تھا کہ نبی جو کام کر رہے ہیں ہمیں بھی ویسا کام کرنا چاہیے. بھئی اس لیے پوچھا نا انہوں نے، اور کس لیے پوچھا؟ اب یہ مجھے بتلائیے وہ صحابہ کرام جو کہ صوم وصال چھوڑنے پر تیار نہیں کہ میرے آقا ایک روزہ رکھیں تو افطاری ہے نہ سحری ہے، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، پھر افطاری ہے نہ سحری، تیسرا روزہ شروع ہو گیا. حضور علیہ السلام 21 دن کے 23 دن کے اتنے روزے رکھا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام نے اس طرح روزہ رکھنا جو شروع کیے تو معاملہ کیا ہوا، مسجد کے دروازے پر تیسرے دن گر گئے. میرے آقا نے فرمایا مفہوم حدیث یہ تمہارا کام نہیں ہے. ایوکم مثلی، تمہیں کون میری مثل ہے؟ صحابہ کرام میرے آقا حضور علیہ السلام کے اعمال کی لینے میں بڑے حریص تھے، بڑے خواہش رکھتے تھے جس طرح ہمارا نبی کر رہے اسی طرح ہم کریں گے. یہاں تک کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے اور حضور علیہ السلام کو مشرکین نے اندر جانے سے منع کر دیا، روک دیا کہ آپ اندر نہیں آئیں گے، مکہ مکرمہ کے اندر داخل نہیں ہوں گے اور آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات کی تو میرے آقا حضور علیہ السلام کچھ خفا سے میرے آقا اپنے خیمے مبارک میں تشریف لائے. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور کیا معاملہ ہے؟ کبھی تو گرانی ہے. میرے آقا نے فرمایا میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ جانوروں کو نہر کر دیں، ذبح کر دیں اور احرام کھول دیں. اب ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہم واپس جا رہے ہیں. لوگ احرام ہی نہیں کھولتے ہیں. حضرت ام المؤمنین نے کیا بات عرض کی؟ حضرت ام المؤمنین سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں. یعنی گویا یہ عرض کر رہی ہیں حضور یہ آپ کی اقتداء کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ نے نہیں کھولا اس لیے میں سے کوئی بھی نہیں کھولنے پر تیار ہے. شاید اللہ تعالیٰ بھی حکم دے دے اے محبوب کے صحابہ چلو تم نہ کھولو، کوئی بات نہیں ہے جی، میرے محبوب نے جو نہیں کھولا ہے. یا رسول اللہ آپ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، آپ باہر تشریف لے جائیے، آپ اپنے اونٹ کو نہر فرمائیں یعنی اس کو ذبح کریں، پر پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اور پھر آپ احرام کھول دیں. حضور علیہ السلام جیسے تشریف لائے بات بغیر کسی کے کلام کیے، میرے آقا نے کسی سے کوئی کلام نہیں کیا، سیدھا حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، اپنے اونٹ کے پاس اس کو نہر کیا. بس پھر کیفیت کیا تھی؟ ہر صحابی دوڑتا تھا اپنے جانور کی طرف اس کو ذبح کرنے کے لیے، اس کو نہر کرنے کے لیے. صحابہ کرام میرے آقا کے سنن مبارکہ اور طریقے مبارکہ کو لینے میں بے انتہا حریص تھے، بہت زیادہ اس کو شدت تھی اس کے اندر، ہم وہ کریں جو ہمارے نبی نے کیا. تو جب صحابہ کرام نے میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ولدت تو فی ہے، میری پیدائش دن میں ہوئی ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اب یہ بتلائیے کیا صحابہ کرام نے وہ روزہ نہیں رکھا ہوگا؟ ہر صحابی جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ منا رہا ہے روزہ رکھ کر. پھر 12 ربیع شریف کے اندر آپ جو ہیں وہ روزہ رکھیں، آپ جو ہیں وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ پیارے بھائیوں بات یہ ہے
کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیر کے دن مومن جب بھی روزہ رکھے گا اسی خوشی میں رکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور وجہ کے اندر غور سے سنیے، بات توجہ کیجیے، آج تک یہ طریقہ جو میرے آقا سے صحابہ کرام میں منتقل ہوا اور صحابہ کرام سے امت مسلمہ میں منتقل ہوا، آپ جائیے اور جو لوگ حرمین شریفین میں گئے ہیں وہ آج بھی جا کے دیکھ لیں کہ پیر کے دن جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کے بھی دروازوں کے پاس جو ہے وہ سفرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، حرم مکہ میں باقاعدہ دسترخوان بچھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر کھجوریں چنی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پر افطاری کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے ہوئے میرے محبوب کے غلاموں آؤ، اور جس نے پیر کے دن کے خوشی میں روزہ رکھا ہے اور افطار کرو۔ آج تک یہ سلسلہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں رائج اور نافذ ہے۔